بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم، جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اب سورہ آل عمران کے ہم آیت 121 سے 180 تک جو ہے وہ غزوہ احد کے حالات کے اوپر سارا تبصرہ ہونا ہے۔ تو اس میں اس سے پہلے کہ ہم تفسیر پڑھیں، دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سمجھیں کہ غزوہ احد کس طرح ہوئی تھی اور اس کے حالات کیا تھے۔ تو ابھی کا جو باقی لیسن ہے آج کا ٹائم، وہ میری میں یہی کوشش ہوگی کہ ہم غزوہ احد کی ہسٹری، ساری حالات جو ہیں ایک کے بعد دوسرے واقعات وغیرہ وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم بچے گا تو ہم آیت 121 سے سٹارٹ کریں گے، ادروائز پھر ہم وہ اگلے لیسن میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ سارا پڑھا ہوا ان آیات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ غزوہ احد، اب یہ جو میں اس کے حالات بتانے لگا ہوں تو وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی تھی۔ اب سیرت کا یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ، کیونکہ ہم غزوہ بدر ابھی ڈسکس نہیں کی ہم نے، وہ ہم سورہ الانفال میں جا کے کریں گے، اور پچھلے واقعات ڈسکس نہیں ہیں، تو اس لیے میں درمیان سے، سیرت میں درمیان سے جا کے تقریباً شروع کر رہا ہوں۔ تو غزوہ بدر جب ختم ہوئی ہے تو غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا کہ قریش جو تھے وہ 1,000 کے قریب تھے، اور اس میں سارے بڑے سردار تھے تقریباً قریش کے، اور مسلمان 313 تھے۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 بڑے سردار، جو سب سے بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی مکہ میں، ان سب کو وہ سارے قتل ہو گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی قسط تھی، اس کی یہ پہلی قسط تھی اللہ کے عذاب کی، یہ ان بڑے سرداروں پہ آئی تھی قریش کے لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہوتے تھے۔ تو وہ 70 جو بڑے سردار مارے گئے تھے وہ اتنے امپورٹنٹ تھے مکہ میں اور قریش میں، سارے ان کے جو میجر وہاں پہ فیملیز تھیں ان کے وہ ہیڈ آف دا فیملیز تھے۔ تو یہ قریش کے لیے بہت بے عزتی کا سبب تھا پورے عرب میں، کیونکہ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ پورے عرب کا سینٹرل قبیلہ تھا مکہ کی وجہ سے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بے عزتی کا باعث تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ ہر فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ قتل ہوا تھا، تو قریش کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا غصہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان اذان کے لیے پاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قریش کے میں یہ بتا رہا تھا غزوہ بدر کے بعد قریش کے جو 70 بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کی وجہ سے نہ صرف ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی تھی، بلکہ وہ 70 سردار قریش کی جو ہر بڑی فیملی تھی اس کا ہیڈ تھا، ان کا سردار تھے، ہیڈ آف دا فیملی تھے۔ تو قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فیملی کا کسی بھی فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی قتل ہو جائے تو پوری فیملی اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ دیتی ہے اور اس کا بدلہ لیتی ہے مل کے۔ اگر ایک عام فیملی کا بندہ قتل ہو جائے تو یہ حال ہوتا ہے، تو جب فیملی کا سردار قتل ہو جائے تو یہ اس پورے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ خاندان آج کل کے خاندانوں سے اس کا وہ نہ کریں، آج کل کے خاندان تو ایک گھر کے 4 5 10 افراد ہوتے ہیں، لیکن اس دور کی جو میں بات کر رہا ہوں، خاندان کا مطلب ہے کئی گھر، کئی گھر، پوری فیملی۔ اور اس دور میں تو فیملیاں جو ہوتی تھیں وہ مطلب کہہ لیں کہ 50 100 اتنے، یعنی کہ اس پہ ہوتا تھا، یا اس سے بھی زیادہ ڈپینڈنگ آن کہ وہ فیملی کتنی بڑی ہے۔ تو اب بہت زیادہ انتقام کی بات تھی، اور 70 تو قتل ہوئے تھے، 70 جو تھے قیدی بنے، وہ جو قیدی بنے تھے وہ بھی بہت زیادہ بے عزتی کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شرط رکھی تھی کہ ان کا یا تو تاوان دیں، اور اگر وہ تاوان نہیں دے، یعنی پیسے دے کے انہیں چھڑائیں۔ مکے والوں کے لیے یہ تھا کہ تم نے سردار کو چھڑانا ہے یا اپنے فیملی ممبر کو چھڑانا ہے تو تم پیسے دو،
اس کے، یا پھر یہ کہ وہ اگر پڑھنا لکھنا وغیرہ جانتا ہے تو پھر وہ پڑھا لکھا کے مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی جان چھڑا سکتا تھا، یعنی اگر کوئی پیسے والا نہیں بھی تھا اس کے لیے بھی ایک راستہ تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بے عزتی کی بات تھیں، تو قریش کے اندر بہت زیادہ اس کا وہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد انت بدلہ لینے کے لیے جو ہے انہوں نے قسمیں کھائیں، اور ابو جہل جو تھا وہ مر گیا تھا غزوہ بدر میں، تو اب اس کے بعد جو سب سے بڑا سردار تھا قریش کا وہ تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان کا میں نام اب اس پورے واقعے میں عزت کے ساتھ لوں گا، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے اور صحابی بنے تھے اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انہوں نے جان دی تھی، تو اس لیے میں ان کا نام عزت کے ساتھ لوں گا، ورنہ ظاہری بات ہے وہ کفار کے اللہ کے دشمنوں کے سردار تھے، تو وہ جو ان کا عمل تھا وہ قابل عزت نہیں ہے، تو میں اس حساب سے انہیں عزت نہیں دے رہا، بلکہ اس حساب سے دے رہا کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو بہرحال ابو سفیان سردار تھے، تو کیونکہ یہ غزوہ بدر میں یہ جو 1000 جو قریشی گئے تھے لڑنے کے لیے، یہ تجارتی قافلہ جو قریش کا تھا اسی کے ڈیفنس کے لیے گئے تھے اور یہ ساری جان دی تھی، تو اب اس قافلے کے مکہ پہنچنے کی وجہ سے جتنا بھی فائدہ اس قافلے کو ہوا تھا، جو کہ بہت فائدہ ہوا تھا، بڑا منافع لے کے آئے تھے، جس کو لیڈ اس وقت ابو سفیان کر رہے تھے، جنگ کا حصہ نہیں تھے غزوہ بدر کے، تو ساری قریش کی فیملیز نے فیصلہ کیا کہ ہم اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی ہمیں پروفٹ ہوا ہے ہم اس کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر اپنی فیملی پر نہیں خرچیں گے، بلکہ سارے کے سارے پروفٹ کو اب بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے یوز کریں گے، یعنی غزوہ احد کی تیاری میں، جو جنگ احد ہے اس کی تیاری میں لگائیں گے۔ تو قریش نے جب تیاری کی تو انہوں نے اپنے ارد گرد جو اپنے حلیف قبیلے تھے ان کی طرف بھی پیغام میسنجر بھیجے اور کہا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آؤ، ہم نے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنی ہے۔ تو جو ان کے حلیف قبیلے تھے ان میں سے بھی، یعنی کہ انہوں نے بندے اکٹھے کیے تھے جتنے بھی ان کے تھے حلیف، تو ٹوٹل ملا کے انہوں نے ان کے پاس 2800 جو تھے وہ پیدل، 2800 بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا پیدل لڑنے والا، اور 200 انہوں نے گھوڑے تیار کیے تھے، اور زرہ جو تھی ان میں سے جو 2800 لوگ تھے ان میں سے 700 جو تھے انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ وہ لوہے کی خود ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہ تلوار خنجر وغیرہ نیزے کا جو ہے وہ وار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو اور ڈویژن اس طرح تھی کہ انہوں نے جو 200 گھوڑے تھے ان کے، اس کو ڈیوائڈ کیا تھا دو ڈفرینٹ ونگز میں، 100 گھوڑے ایک سائڈ پہ تھے اور 100 گھوڑے دوسری سائڈ پہ تھے، ایک جو 100 گھوڑے ہیں ان کی کمانڈ دی تھی خالد بن ولید کو، اور دوسرے جو 100 گھوڑے تھے ان کی کمانڈ تھی ابی جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو۔ اب خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل یہ دونوں بعد میں ایمان لے آئے تھے اور بہت مشہور صحابی ہیں، تو اگین ان کا بھی نام میں احترام کے ساتھ لوں گا، لیکن اس جنگ میں یہ اللہ کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ تو یہ جو میں نے تصویر شیئر کی تھی واٹس ایپ کے گروپ میں اور یہاں پہ بھی آپ کو اسکرین شیئر پہ دکھا رہا ہوں، یہ بیسیکلی غزوہ احد کا نقشہ ہے، تو اس کو میں ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کفار کی پیدل فوج تھی وہ 2800 بندے درمیان میں تھے، رائٹ سائڈ پہ جو ان کا 100 گھوڑوں کا دستہ تھا وہ خالد بن ولید کے ساتھ تھا، اور لیفٹ سائڈ پہ جو تھا وہ اکرمہ بن ابی جہل اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس دفعہ قریش نے یہ بھی کیا تھا کہ پچھلی دفعہ کی غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی تو قریش کے لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے جب لڑائی میں ان کو شکست ہونی شروع ہوئی تھی، تو اس چیز کو روکنے کے لیے قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ بیوی اور بچے بھی لیے، تاکہ غیرت رہے، اور جو قریشی ہیں ان کو یہ احساس رہے کہ اگر ہم یہاں سے چھوڑ کے اگر ہم جنگ کے میدان سے بھاگیں گے تو ہماری عورتیں پیچھے مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ تو اب روایات اس بارے میں ڈفرینٹ فرق ہیں، کچھ روایت میں آتا ہے کہ 8 عورتیں تھیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپ ٹو 15 عورتیں تھیں، تو بہرحال 8 یا 15 عورتیں تھیں ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3000 اگر مرد تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہزاروں عورتیں تھیں بلکہ سب کی بیویاں ساتھ نہیں آئی تھیں، بلکہ صرف یہ 8 سے 15 عورتیں تھیں۔ اس میں ابو سفیان کی وائف ہندہ بن عتبہ بھی تھیں، اب میں ان کا اس کا نام بھی احترام کے ساتھ لے رہا ہوں، حالانکہ
وہ بھی بعد میں صحابیہ بنی تھیں، فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان اور ہندا بن عتبہ دونوں ایمان لائے تھے. تو لیکن اس جنگ میں ہندا بن عتبہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ یعنی دشمنی کی تھی مسلمانوں سے، وہ ہم پڑھیں گے. تو اچھا، یہ تو قریش کی جو تھی فوج تھی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت مطلب انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہمارا ایمان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش کی نقل و حرکت پہ بہت کینلی نظر رکھتے تھے. تو حضور جب یہ غزوہ بدر سے شکست کھا کے گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ قریش جو ہے وہ اب سکون سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ واپس ہم سے جنگ کرنے آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ نظریں رکھی ہوئی تھی اور ان کو ان کی تیاریوں کا پتہ چل رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبریں پہنچی کہ یہ 3,000 ادھر سے یہ نکلے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مدینہ میں مشورہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کچھ خواب آ چکے تھے اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خواب تھے وہ بھی صحابہ سے شیئر کیے تھے. ان میں سے ایک خواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور انہوں نے تلوار جب چلائی تو اس تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا. تو اب اس کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کہ تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جانی نقصان ہوگا، کیونکہ آبویسلی غزوہ احد میں پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی. تو ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں پھر یہ بھی دیکھا کہ میں نے جب دوبارہ تلوار چلائی تو میری تلوار، اب وہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے تو ٹیکنیکلی تو ٹوٹی ہوئی تلوار انسان یوز نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ چکی ہے تو وہ کام کی نہیں رہی، اور اسپیشلی اگر اس کا اگلا حصہ ٹوٹا ہے تو پھر اب وہ کیا کام کرے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو دوبارہ یوز کیا تو اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی دوبارہ تلوار. تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ہمارا جانی نقصان ہوگا لیکن ہم دوبارہ سے جانی نقصان کے باوجود بھی ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور یعنی ہمیں مکمل شکست نہیں ہوگی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب بھی دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو ایک مضبوط زرہ میں میں نے اپنے آپ کو جنگ کی حالت میں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضبوط زرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کی تعبیر مدینہ کے مدینہ شہر کی جیسی ہے کہ مدینہ کا جو شہر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارا مشن تھا اس کی تعمیل میں مدینہ کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امان ملی تھی جب قریش قتل کرنے کے پیچھے ہوئے تھے، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہاں بتاؤ کہ اب کیا کریں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر اور اس فوج کا مقابلہ کریں. یعنی مدینہ کے ہر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر گھر کے اندر مسلمان ہوں گے لڑنے کے لیے تیار، اور وہ گھروں کے اندر سے اپنا دفاع کریں گے. گھر کی چھتوں کے اوپر سے عورتیں بھی جنگ میں حصہ لے سکیں گی اوپر سے پتھر پھینک کے، اور مسلمان جو ہیں وہ گھروں کے اندر اور گلیوں میں جو ہے وہ فوج سے لڑیں گے. یعنی شہر کے اندر قریش کی فوج کو آنے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ 3,000 فوج کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ مسلمان جتنے اکٹھے تھے سب کچھ ملا کے 1,000 کے قریب تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، لیکن جو صحابہ تھے ان کی رائے ان میں سے اکثریت کی رائے اس کے اگینسٹ تھی. اب اس میں یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کیونکہ اعلان نہیں تھا کہ یہ قریش سے جنگ ہوگی، بلکہ جو مسجد میں تھے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا کہ ہم نے قریش کا قافلہ روکنا ہے اور اس کو اس سے سارا مال لینا ہے. تو اس لیے جو بھی اس وقت مسجد نبوی میں تھے وہ ساتھ ہو لیے، اور جو یعنی کہ فوراً نکل سکتے تھے وہ، تو اس لیے صرف 313 تھے. اسی لیے اس وقت ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، کوئی اس طرح نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہ چیز پورے عرب میں بہت زیادہ پھیلی تھی، مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی. جو مسلمان غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے ان کو اس بات کا بہت شدت سے احساس تھا کہ ہم اسلام کی پہلی جنگ میں شامل نہیں ہو سکے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ سورہ الانفال میں غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، غزوہ بدر کے شہید جو تھے وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وہ جو مرضی کریں، جو نہیں شہید ہو سکا، جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اب وہ باقی ساری عمر جو مرضی کرے وہ اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو مسلمان جو غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے وہ بہت بے چین تھے۔ اور غزوہ، تو اب یہاں پہ میں رک کے یہ آپ کو کہوں گا کہ غور کریں کہ ان لوگوں کے لیے آخرت اہمیت رکھتی تھی، جنت کا اتنا شوق تھا کہ اس بات کا تھا افسوس کہ میں اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکا، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان، دیکھیں جنگ میں جو بھی جاتا ہے وہ اپنی جان خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ زندہ بچ کے آ جائے تو یہ بونس ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کی یہ نہیں تھی ذہنی کیفیت کہ او شکر ہے ہم بچ گئے، نہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ میں کیوں نہیں تھا اس جنگ میں، یہ دوسرے لوگ جو ہے جنت واجب کر کے آ گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ آج کل کے مسلمانوں کی میں سب کی نہیں، اکثریت کی حالت اس کے اپوزٹ ہو گئی ہے، ہر کوئی اپنے گھر کا اپنے گھر میں خوش ہے، ہر کوئی بس اپنا گھر سیدھا کرنا چاہتا ہے، اور گھر کے باہر کیا چل رہا ہے، دوسروں میں کیا چل رہا ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایز اے اوور آل امت کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اگر اپنے گھر میں سیف ہوں بس میں خوش ہوں۔ تو ایک تو صحابہ کو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ جتنے نئے مسلمان ایمان لائے تھے صحابہ میں غزوہ بدر کے بعد، ان میں بہت زیادہ جوش تھا۔ اور یہ بڑی یونیک چیز ہے کہ یہاں پہ نان مسلمز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی جب نیا بندہ ایمان لاتا ہے نا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو یعنی کہ واقعی اسلام کو سٹڈی کر کے ایمان لاتا ہے، یقین کریں اس کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے ہی کہتا ہے میں پراپر مسلم بننا چاہتا ہوں، 5 وقت کا نمازی۔ اگر کوئی عورت ہو، کتنی عورتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شروع سے ہی باقاعدہ پردہ کرتی ہیں، حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جو نامسلم ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ان کے کپڑے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اچانک پردہ کرتی ہیں، ان کی فیملی بھی ان کی مخالفت کرتی ہے، جاب، ان کی زندگی پوری بدل جاتی ہے، مطلب ان کی زندگی ان پہ تنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب ایمان لاتی ہیں، مسلمان یا مسلمان عورتیں اسپیشلی جو نیو مسلم ہوتی ہیں، وہ ولی نیلی ایمان نہیں لاتی، بلکہ وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب ہم مسلمانوں کی طرح رہیں گے، ہم مکمل ایمان لائیں گے۔ اور میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ، ہم پاکستان سے ہیں، تو جو پاکستان کے مطلب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، میں نے کبھی یہ انرجی مسلمانوں کے گھروں میں نہیں دیکھی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے یہ والا کام اتنے شوق سے کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر، خود اپنی مرضی سے کبھی ایمان لائے ہی نہیں ہوتے۔ ایمان تو حادثاتی طور پہ مل گیا، ایکسیڈنٹل ایمان ہے ہمارا، تو اس لیے کبھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا، کبھی یہ جو یعنی موقع ہی نہیں زندگی میں آیا کہ جب دل ایمان لایا ہو۔ یہ جو جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یہ جب ایمان لاتے ہیں تو ان کی زندگی کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ پاتھ پہ ہوتی ہے، پھر وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ اسلام جب قبول کرتے ہیں تو ان کی زندگی ڈفرینٹ پاتھ پہ چلی جاتی ہے، تو ان کے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی ٹرک نے انہیں ہٹ کیا ہو، کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ خود اپنے دل سے اسلام کو ڈسکور نہ کریں، اسلام پہ ایمان نہ لائیں، تو وہ بس ایک ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، اگر ان کے ماحول میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ نماز کی روح کو نہیں اکثر پہنچ پاتے۔ ان کے ارد گرد جو جو ان کے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں تو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن غیبت چل رہی ہے تو غیبت بھی کری جا رہے ہیں، کبھی زندگی میں خیال نہیں آتا کہ یہ کیا چکر ہے، ایک طرف نمازیں ایک طرف غیبت، جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوا کہ جھوٹ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن سبھی کچھ، میرا امتی ہے، سبھی کچھ کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، یہ دو کام نہیں کر سکتا، لیکن جھوٹ بولی جا رہا ہے۔
جہاں تک دھوکہ دینے کی بات ہے، معاشرے میں دھوکہ دیے جا رہے ہیں، رشوت دھوکہ ہے، رشوت رشوت بھی ہے لیکن دھوکہ بھی ہے۔ آپ کسی کسی یعنی کہ جو جو کام کسی کا آپ حق مار رہے ہیں یا اپنا کام غلط طریقے سے نکلوا رہے ہیں، سفارش دھوکہ ہے۔ سفارش کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تبھی تو اس طرح کی کوئی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کا موقع بہت کم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں جو کہ ایکچولی اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ قرآن پڑھی جا رہے ہیں، عربی میں پڑھی جا رہے ہیں، سبھی پڑھی جا رہے ہیں، ہم بھی رمضان میں پڑھی جا رہے ہیں، لیکن قرآن پہ اصل عمل کرنا، جو کہ ایک نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے وہ قرآن پڑھ کے کرتا ہے، وہ بہت متاثر ہوتا ہے تب کرتا ہے۔ یہ جو متاثر ہونے والی سٹیج ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تھوڑوں کو ملتی ہے پوری زندگی میں، قرآن پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوتے ہیں، عمل یا غور کرنے والا کام نہیں کیا ہوتا۔ ہمیں یہ اپنے گھروں میں یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس چیز کی طرف بلائیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ اپنی فیملی کو تو سنائے کم از کم، دوسروں کو شوق دے، انہیں بتائے کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کا بہت زیادہ اس بارے میں شوق تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بزدلی ہوگی، باہر جانے سے جان کا نقصان ہے، تو جان ہی تو دینی ہے۔ آپ ان کے ایمان کا اندازہ کریں، وہ اپنی جان بچا نہیں رہے بلکہ ان کا شوق ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں مرنا ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں جان نہیں بچانی، ہم نے اللہ کی راہ میں مرنا ہے، مقصد ہی ہے۔ اور دوسرا، انصار کے اکثریت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب سے پہلے بھی ہم جب بھی جنگ لڑتے تھے ہم مدینہ کے باہر لڑتے تھے، ہم کبھی مدینہ کے اندر جنگ نہیں، کسی فوج کو مدینہ کے اندر نہیں آنے دیا تھا ہم نے۔ تو اب جب کہ ہم اسلام لا چکے ہیں تو اب تو ہماری دنیا ہی بدل چکی ہے، ہمارے لیے آخرت زیادہ اہم ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں مر جائیں گے تو ہم تو کامیاب ہو گئے، امتحان ختم، چھٹی تو کامیابی۔ تو پھر اب ہمارے لیے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے، گھروں کے اندر رہ کے لڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، اب یہاں پہ میں ایک ہی بات بھی بتا دوں کہ جو منافقوں کا سردار تھا، کیونکہ منافق جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، مطلب ہر حساب سے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی مس نہیں کرتے تھے منافق تو اس دور میں بہرحال منافق مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس محفل میں ہی تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں رہ کے ہی لڑتے ہیں۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رائے ایک ہی تھی، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی، وہ یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو باقاعدہ اس کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان سارے لڑتے ہوئے مر جائیں، اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو جائیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، قصہ پاک ہو جائے گا، اور وہ جو اصل میں اوس اور خزرج کا بادشاہ بننے والا تھا وہ بن جائے گا۔ تو وہ اس لیے یہ مشورہ دے رہا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھروں کے اندر اگر رہ کے لڑیں گے تو گھر گھر میں جا کے کس نے چیک کرنا ہے، وہ چپ کر کے گھر بیٹھا رہے گا، اور اس کی منافقت اگر مسلمان جنگ جیتے بھی تو کسی پہ واضح نہیں ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے کہنے پہ اور ان کے جوش کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب محفل سے اٹھ کے چلے گئے، اور حضرت عائشہ کی باری تھی تو حضرت عائشہ کے پاس ہی کے حجرے میں ہی آپ کا قیام تھا، وہاں جا کے آپ نے اپنے ہتھیار لگانے شروع کر دیے اور زرہ پہننے لگ گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھ کے نکلے ہیں تو پیچھے سے جو دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا، انہوں نے، جن صحابہ نے مشورہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی، انہیں کہا کہ تم نے کیا کیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آ گئی تھی پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ تمہارے کہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے بدلی، یہ کام ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ تو اب جو دوسرے صحابہ تھے انہیں بھی اپنی مطلب اندازہ کریں کہ انہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مرنے کی بات کر کے ہٹے ہیں، جان
بچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے، ہمیں تو مرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ لوگ بھی یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، میں بھی ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے حضرت حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے ہم وہی کریں گے، ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، آپ ہماری باتوں کو اگنور کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کے بات ساری بتائی کہ صحابہ اور انصار جو ہیں وہ اپنے مشورے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اسلحہ پہننے کے بعد جنگ کیے بغیر اپنا اسلحہ اتارے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم مدینے سے باہر ہی پہنچیں گے۔ تو بہرحال اب مسلمان جو تھے وہ تیار ہو کے سارے کے سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بائی دا وے دو زرہ پہنی اپنی حفاظت کے لیے، دو زرہ تھی، دونوں زرہ پہنی۔ جب یہ باہر نکلے تو صحابہ کو اس بات سے بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملات سیریس ہوں گے۔ بہرحال صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے مدینہ سے، اور یہ میں جو آپ کو یہاں پہ یہ نقشہ دکھا رہا ہوں، تو اب یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ، یہ مسجد نبوی ہے یہ، اور اس کے ارد گرد یہ ڈفرینٹ قبیلے تھے، بنو نجار ادھر ہے، بنو ظفر ادھر ہے، بنو حارث، یہ سارا مدینہ کا ایریا ہے۔ یہ جو ڈاٹڈ لائن کے اندر ہے یہ سارا مدینہ کا ایریا ہے، مسجد نبوی ادھر ہونے کی وجہ سے۔ یہ احد پہاڑ ہے، اور یہ والا رستہ ہے جو کہ مکہ سے مدینہ آنے والوں کا ہوتا تھا، یہ والا رستہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا تھا کہ وہ احد کے سامنے پہنچیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوز کیوں کیا تھا کہ وہ باہر جا کے ادھر ہی لڑیں گے، ادھر نہیں لڑیں گے، یا ادھر نہیں لڑیں گے، یا کہیں اور نہیں لڑیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مکہ کی طرف سے 3,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 1,000 ہیں، تو لائک 3 گنا لوگ ہیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کے پاس 200 گھڑ سوار ہیں، اور جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ لڑائی میں بہت، کیونکہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو وہ بہت تیزی سے سائڈوں سے آ کے حملہ کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچانا چاہ رہے تھے کہ حضور کے صحابہ کو چاروں طرف سے گھیرا نہ جا سکے۔ ہر فوج پچھلے زمانے میں مین جو ایک کام کرنا ہوتا تھا فوج نے، کہ وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیراؤ سے روکنا ہوتا تھا۔ فوج یہ چاہتی تھی کہ مقابلہ ایک ہی طرف سے سارے دشمن ان کے ساتھ آئیں، 2 3 یا 4 طرف سے نہ آئیں۔ اگر کسی بھی فوج کو 2 یا 3 طرف سے بھی گھیر لیا جاتا تھا تو اس فوج کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے تھے، اور اگر چاروں طرف سے فوج گھیر لی جائے پھر تو امپاسبل ہوتا ہے، ایسی عام طور پہ فوج نہیں بچتی تھی، ساری کی ساری ختم ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کی فوج کو، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح جا کے پہاڑ کے سامنے اپنی فوج کو رکھیں گے کہ پیچھے پہاڑ ہو، سائڈوں پہ بھی دونوں طرف پہاڑ ہو، تاکہ کوئی بھی اگر ان سے لڑنا چاہے تو وہ سامنے سے ہی لڑے، نہ سائڈوں سے آ کے گھیراؤ کر سکے، نہ پیچھے سے آ کے گھیراؤ کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر جا رہے تھے۔ اب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو درمیان میں پہنچ کر، اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے یہ بہانہ کیا، اس نے کہا، اس کے ساتھ 300 اور بھی ساتھی تھے، عبداللہ بن ابی، یہ 1,000 کے اندر 300 منافق تھے، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میری بات نہیں مانی جا رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیوقوفوں کی مشورے پہ عمل کیا ہے اور اب مدینہ سے باہر جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ تھے، بیوقوف اور نوجوان لڑکوں کے مشورے پہ عمل کیا۔ تو یہ بہانہ اس نے بنایا، اور یہ بہانہ بنا کر اس نے کہا کہ جب میری بات نہیں مانی جاتی، ہمارا مشورہ نہیں سنا جاتا، تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس کا مین بہانہ تھا، یہ بہانہ بنا کے اور 300 ساتھی لے کر وہ واپس آ گیا۔ یہ جو موقع تھا، ابھی یہ احد پہاڑ کے سامنے بھی نہیں پہنچے تھے مسلمان، یہ موقع مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایک امتحان کا موقع تھا۔ آپ خود اندازہ کریں، پوری فوج کو پتہ ہے کہ آگے سے ہمارے سامنے 3,000 لوگ آ رہے ہیں، ہم 1,000 ہیں آلریڈی، تو ہر 3 کے مقابلے پہ صرف ایک ہی مسلمان ہے، اوپر سے 300 اور واپس جا رہے ہیں۔ 300، 1,000 میں سے 300 کا نکلنا بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ امیجن کریں آپ 1,000 کا حصہ ہیں اور 300 بندے واپس جا رہے ہیں،
تو جو پیچھے بھی مسلمان بچے تھے ان کے لیے بھی یہ بڑی بددلی کی بات تھی، اور عبداللہ بن ابی چاہتا بھی یہ تھا، اس نے یہ سارا سٹیج اپ ہی اس لیے کیا تھا، وہ نکلا ہی اس لیے تھا کہ درمیان کے راستے سے جا کے واپس آئے تاکہ مسلمانوں کا morale ڈاؤن ہو جائے۔ اور اس کا اتنا اثر مسلمانوں پہ پڑا تھا کہ دو باقاعدہ قبیلے تھے مسلمانوں کے اندر، فیملیز کے لوگ تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، کہ وہ بھی واپس آنے کے لیے آلموسٹ آمادہ ہو گئے تھے۔ اور اس کا ذکر ابھی ہم جب سورہ آل عمران پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ تیار ہو گئے تھے، وہ منافق نہیں تھے، لیکن ہر مسلمان کا ایمان ایکولی اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی سازشیں یہودی اور منافق جو کرتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا۔ تو بنو عارصہ اور بنو سلمہ کے لوگ تیار ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا، تو وہ قائم رہے، وہ واپس نہیں آئے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا بھی یعنی کہ اعلان کیا تھا قرآن میں، تو مطلب ہمیں ان کے بارے میں کوئی وہ غلط نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ باقی ہمیشہ آنے والے سالوں میں وہ ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتے ہوتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر اہل ایمان کے ساتھیوں میں سے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں اس آیت کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ ان کا ولی تھا۔ بہرحال مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ غزوہ وہ پہاڑ کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ اوس جو تھے، اوس اور خزرج دو لوگ، دو قبیلے مدینہ میں رہتے ہوتے تھے۔ تو جو اوس کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ جس طرح بحیرہ راہب تھا، اس کا ہم نے قصہ سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی اس نے پہچان لیا تھا، اسی طرح حضرت خدیجہ کے جو تھے کہ جو کزن تھے، مجھے ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ بھی راہب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے گئی تھیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی۔ تو اسی طرح یہ بھی راہب تھا، لیکن یہ اس کا کیریکٹر بہت یعنی کہ ڈفرینٹ تھا، یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ گھٹیا انسان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ یہ مدینہ چھوڑ کے اور مکہ چلا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وہاں جا کر اور یہ مکے والوں کو، قریش کو باقاعدہ شعر و شاعری کے تھرو اکسایا کرتا تھا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ یہ غزوہ احد میں قریش کے ساتھ ہی آیا تھا مکہ سے، اور اس نے ان کو یہ تسلیاں دلائی تھیں کہ تم فکر نہ کرو، میں میرے قبیلے پہ میرا بہت زیادہ اثر ہے، تو میں جب غزوہ احد میں پہنچوں گا تو میرے قبیلے والوں سے میں جب وہاں جا کے بات کروں گا، اور میرے قبیلے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی اوس کے لوگ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اس نے یہ آ کے یہاں کی پہ کیا بھی تھا۔ تو جب اس نے آ کے یہ والی یہاں پہ بات کی جب فوج جو تھی وہ پہنچی، ابھی فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو اوس کے لوگوں نے اس کو سخت لان تان کی، اور اس کو کہا کہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال جب یہ ایک چیز بھی ہم بیچ میں بتانی بھول گیا کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے منافق ساتھیوں کو لے کے واپس گیا تھا تو اس کو پیچھے منانے کے لیے جو ہے کچھ ایک دو صحابہ گئے تھے، تو انہوں نے جا کے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم، جب کہ دشمن، مسلمانوں کا دشمن جو ہے ہمارے سر پر آگے کھڑا ہے، تو تم اپنی قوم سے، یعنی اوس اور خزرج اپنی قوم کے جو فیملی ہے، خاندان ہے، اس سے اور اللہ کے نبی سے غداری نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اصل میں یہ جنگ ہونی نہیں ہے، تو اگر ہمیں جنگ ہوتی نظر آتی تو ہم تمہیں ہرگز چھوڑ کر نہیں آتے، تو یہ جنگ اصل میں ہونی نہیں ہے۔ تو اس پہ جو وہ صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ بن حرام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں، اللہ تمہیں دور ہی رکھے اس جنگ سے، کیونکہ انہیں تو نظر آ رہا تھا کہ پہلے یہ بہانہ کر کے آئے ہیں
کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا جاتا تو پھر ہم کیوں ان کا ساتھ دیں. اور ابھی یہ انہوں نے یہ بنا لیا کہ جنگ ہی نہیں ہونی. اچھا اگر جنگ نہیں ہونی پھر تمہارا واپس آنے کا کیا تک بنتی ہے؟ پھر تو تم ساتھ ہی رہو. اگر جنگ ہی نہیں ہونی پھر تمہارا پہلا گلہ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ والی جو بات یہودیوں منافقین نے کی تھی کہ جنگ ہی نہیں ہونی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا. یہ آیت نمبر 166 167 ہوگی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو اسی طرح جب مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ یہ نکل رہی تھی مدینہ سے، بائی دا وے ایک اور واقعہ بھی یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 14 سال سے نیچے کا کوئی نوجوان ہمارے ساتھ نہ نکلے کیونکہ وہ کم عمر ہے. تو اب مسلمانوں کے جوش کا، صحابہ کے جوش کا یہ عالم تھا. میں آپ کو اس دور کے یوتھ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو تھے، بچے جو تھے، بچے نہیں بلکہ نوجوان لڑکے جو کہ 14 سال سے کم عمر کے تھے، قریب قریب تھے، وہ نظر بچا کر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہو لیے. تو آگے مدینہ سے آ کے اور غزوہ احد کے پہاڑ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے اور فوج کا جب معائنہ کیا تو اس میں انہوں نے نوجوانوں کو دیکھ لیا ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم واپس جاؤ. اب یہاں پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، اور ان میں سے ایک جو تھے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بہت اچھے تیر انداز ہیں. ان کا نام رافع بن خدیج تھا، نوجوان صحابی کا نام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بہت اچھا تیر انداز ہے تو یہ رک جائے، یہ ہمارے ساتھ لڑ سکتا ہے. تو جب رافع بن خدیج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ایک اور جو نوجوان صحابی تھے جو کہ واپس بھیجے جا رہے تھے، سمرہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو رافع کو جو ہے وہ لڑائی میں ہرا دیتا ہوں، تو اگر آپ اسے روک رہے ہیں یا رسول اللہ تو مجھے بھی رکنے کی اجازت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ تم رکو. اب اس میں ہمارے لیے لیسن ہے. آج کل کے نوجوان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کل کے نوجوانوں کے شوق کیا ہوتے ہیں جب وہ 13 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں؟ اب مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہوں گے وہ بڑے ان کے گلے شکوے ہوں گے، آج کل کے بچے یہ کر رہے ہیں، آج کل کے بچے وہ کر رہے ہیں، اس طرح ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس طرح ٹائم ضائع ہو رہا ہے. قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کے ماحول کا ہے جو کہ ان کے ارد گرد ہے. جب ان بچوں وہ بچے جس ماحول میں پچھلے 13 14 سالوں سے آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے ارد گرد اپنے بڑوں کو اسپیشلی اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں تو وہی رنگ وہ اپناتے ہیں. جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کے جو ٹاپ شوق ہے وہ کپڑے بنانا ہے تو پھر وہ بیٹیاں کپڑے بناتی ہیں. ان کی نظروں میں میک اپ اور کپڑے سب سے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. جب وہ باپ کو دیکھتے ہیں، باپ کی نظروں میں گاڑیاں اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، پھر وہ بھی اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا فیوریٹ کام موبائل کے اوپر جو ہے وہ 24 گھنٹے ٹک 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 کرتے رہنا ہے، خبریں سننا ہے، ڈرامے دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، لامتناہی پولیٹیکل تبصرے سننا ہے، تو پھر وہ بھی گیمیں کھیلتے ہیں اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں. دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ ان کا فیوریٹ کام ہوتا ہے. بچے وہی ہوتے ہیں جو کہ ان کا ماحول انہیں بناتا ہے. یہ قصور ماں باپ کا ہے اور بزرگوں کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا ماحول انہوں نے بنایا ہے کہ ایسے بچے بنتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نوجوان صحابہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، وہ اس لیے تھے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو دیکھتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک شخص اس بات پہ افسوس کرتا تھا کہ وہ غزوہ بدر سے رہ گیا، میں کیوں نہیں مرا اللہ کی راہ میں، یہ والی خوشخبری مجھے کیوں نہیں ملی جنت کی، یہ میں نے کیا کر دیا. جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہاں پہ پھر اس طرح کے نوجوان بچے پیدا ہوں گے. بہرحال جو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے تو ایک رستے میں ایک باغ سے گزرے. یہ جو باغ تھا یہ ایک منافق کا تھا جو کہ اندھا بھی تھا. تو جب اس کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے تو اس نے نیچے جھک کے اور ریت اٹھا کے اور مسلمانوں کے اوپر پھینکنی شروع کر دی. اس کی کوشش یہی تھی کہ ساری ریت جو ہے وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں جا کے گرے. تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا
یعنی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اگر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں سے گزر رہے ہیں تو میں انہیں اپنے باغ سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اگر مجھے یقین ہو کہ میں اپنے ہاتھ سے جو پھینکوں گا وہ محمد کو لگے گا، صرف صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں ہی لگے گا، تو میں یہ ریت نہ پھینکوں بلکہ میں کوئی پتھر یا کوئی اس طرح کی سخت چیز پھینکوں جو کہ اسے تکلیف دے۔ تو اس کی یہ بات سن کے اور صحابہ جو ہے وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کو قتل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور اپنے صحابہ کو کہا کہ اسے قتل کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو خالص اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب اللہ کا دین دنیا میں مغلوب ہو اور ہم صرف اپنے ہی بزنس سیٹ کرنے پہ، اپنی ہی جابیں، اپنی ہی فیملی، اپنے ہی بچوں کو اونچا کرنے میں، اپنی ہی شادیوں پہ، اپنے کپڑے بنانے پہ ہی فوکس کرتے رہیں، تو ہم دل کے اندر کیسے نہیں ہیں؟ اس وقت دنیا میں مسلمان کمزور نہیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا دین مسلمان ایسی حالت کو پہنچے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے مسلمانوں نے کمزور کیا ہوا ہے۔ اللہ کا دین کمزور نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بڑا نہ کر سکے۔ اپنے کام سیٹ کرنے میں تو ہم کوئی عقل جو ہے ہم سے جتنے مرضی فارمولے نکلوا لو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم بالکل فارغ ہیں۔ بہرحال جب مسلمانوں کی فوج جو ہے یہ میدان جنگ میں پہنچی، تو اب میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آ، جو تھا احد کا پہاڑ، اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو رکھا کہ بیک پہ اور سائڈوں پہ احد کا پہاڑ ہو، تاکہ قریش کی جو فوج ہے وہ گھیراؤ نہ کر سکے مسلمانوں کا، اور ان کے جو گھوڑے ہیں اسپیشلی وہ تیزی سے سائڈوں سے حملے نہ کر سکیں مسلمانوں کو کی فوج پہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نوٹ کیا کہ یہ سائڈوں سے گھیراؤ کے کے لیے اسپیشل معائنہ کیا اودھ کے پہاڑ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ پہاڑ کے اندر سے ایک ایسا رستہ تھا جس کی وجہ سے گھوڑے آ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اسپیشل جو ہے وہ 50 مسلمان تیر انداز جو کہ بہت اچھی تیر اندازی کرتے تھے، ان کا گروہ تیار کیا، اور اس کی جو تھی اس کا سردار عبداللہ بن جبیر کو بنایا، اور انہیں لٹرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ اگر تم نے کسی صورت یہاں سے نہیں ہلنا، تمہارے سامنے جنگ کا جو بھی نقشہ بنے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹرلی یہ الفاظ یہ تھے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے ہمیں شکست ہوئے ہوئے کہ پرندے آ کے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں خود پیغام نہ بھیجوں۔ تو یہ وہ جگہ تھی جو کہ یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، جہاں پہ پیچھے سے رستہ تھا مسلمانوں پہ اس سائڈ سے اٹیک کرنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کو کور کیا، اور اپنی جو فوج تھی آم، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، دو دو گھڑ سوار تھے، باقی ساری پیدل فوج تھی، اور پیدل فوج کتنی رہ گئی تھی؟ 700 کے قریب۔ تو اس 700 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جو درمیان والا حصہ تھا اس کا جھنڈا حضرت حمزہ کو دیا، جو اس کا رائٹ سائڈ تھی آ، اس کا جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور اس کی لیفٹ سائڈ کا جھنڈا جو تھا حضرت حمزہ کی سائڈ پہ وہ حضرت مقداد کو دیا۔ اور یہاں پر جب یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں تو وہ ابو عامر جو تھا اوس کا، وہ سامنے آیا، اور اس نے آ کر
اور اپنے اوسی جو تھے خاندان والے ان کو بلایا، اور انہیں کہا کہ تم محمد کو چھوڑ دو۔ تو اوس کے لوگوں نے اسے مشترکہ جواب دیا کہ اس کا نام ابو عامر راہب لقب مشہور تھا، تو اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راہب کی بجائے لقب دیا تھا فاسق کا۔ تو یہاں پہ اس کے خاندان والوں نے اب اسے یہی کہہ کے مخاطب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوز کر کے کہ او فاسق، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہ کرے۔ تو اس پر ابو عامر جو تھا وہ اپنی طرف سے، اس کو بڑا مان تھا اپنے خاندان والوں پر کہ میرے خاندان والے میرا بہت چاہ کرتے ہیں تو وہ میری بات سنیں گے، تو اس نے یہ والی بات کہا کہ موڑا کہتا ہے میرے میرے مدینہ چھوڑنے کے بعد میری قوم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہاں سے پتھر اٹھا کے انہیں پھینکنے لگا۔ بہرحال آم، یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ابھی جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور صحابہ کے سامنے اسے لہرا کے کہا کہ کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے گا؟ تو سارے صحابہ نے جو ہے ان میں تو وہ مقابلہ شروع ہو گیا، ہر مسلمان کہے کہ یا رسول اللہ میں یہ تلوار آپ سے لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا زیادہ شوق دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال بدل دیا، انہوں نے کہا مجھ سے یہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو یہ سن کے سارے جو ہے چپ ہو گئے، کیونکہ اب وہ سارے سوچ رہے تھے صحابہ، میں اپنے دماغ سے یہ تصور کرتا ہوں کہ سب سوچنے لگ گئے ہوں گے کہ تلوار کا حق کیا ہوگا کہ جو ادا کرنا ہوگا۔ تو ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں، ابو دجانہ جو تھے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ کی تلوار کا؟ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ تلوار مڑ جائے۔ تو انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی۔ تو پھر حضرت ابو دجانہ جو ہے اس تلوار کو لے کے واقعی یعنی کہ اس طرح لڑے تھے کہ حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کیا، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن ابو دجانہ تلوار لے کر اتنا خوش ہوئے کہ نا، حضرت ابو دجانہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ جب وہ جنگ میں جاتے ہوتے تھے نا تو وہ بڑا اکڑ اکڑ کے نا چلتے ہوتے تھے دوسری فوج کے سامنے جا کے۔ تو ابو دجانہ نے یہی کیا، یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں نا تو ان کے درمیان میں آ کے نا اس تلوار کو ہاتھ میں لے کے نا بہت اکڑ اکڑ کے نا چلنے لگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ کو اس طرح چلتے دیکھ کے نا مسکرائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ اللہ کو یہ تکبر کی یہ والی چال جو ہے نا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن صرف اس طرح کی سچویشن میں جب مسلمانوں کی فوج کفار اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو، اللہ کو یہ والی چال بہت پسند ہے۔ تو دیکھیں، زندگی انسان اپنی زندگی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے جیتا ہے، تو اچیومنٹ وہی ہے اپنی زندگی میں جو کہ اللہ تعالیٰ، جو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایسے کوئی تعریفی کلمے سن لے۔ اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس پہ ہمیں امید ہو کہ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کے منہ سے ہم اپنی تعریف سنیں گے۔ تعریف ایک ہی تعریف ہے، صحیح تعریف وہی ہے جو کہ اللہ ہماری کریں۔ ہماری کوشش ہو زندگی میں کہ ہم ایسا کوئی عمل کر لیں کہ اللہ کے منہ سے اپنی تعریف سنیں، ورنہ دنیا جتنی مرضی آپ کی تعریف کرتے رہے، آپ کی ذہانت کی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کی اچیومنٹس کی، آپ کے پیسے کی، آپ کے گھر کی، آپ کی گاڑی کی، آپ کی جس چیز کی بھی دنیا تعریف کرے، کسی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں۔ تعریف جس کی ہو رہی ہے وہ بھی، اور تعریف کرنے والا بھی، اور تعریف جس بنیاد پہ کی جا رہی ہے، سب چیزیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی۔ تعریف صرف وہی تعریف ہے جو کہ اگر اللہ کسی کی کریں جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ بہرحال یہاں پر ابھی جنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک اور جو سٹیج ہے سیٹنگ وہ بھی بتا دوں کہ غزوہ بدر میں کیونکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو ان سرداروں میں سے جو ایک تھا اس نے، اب اس کا غلام تھا، اس کا نام وحشی تھا۔ تو یہ جو قریشی تھا اس کا نام تھا جبیر بن مطعم۔ تو اس نے اپنے غلام واشی کو کہا کہ اس کا چچا تھا،
جو تھا جبیر بن مطعم کا، جس کو غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی جو تھا وہ اس کا غلام، اس نے ویسے نہیں احد میں آنا تھا لڑنے کے لیے، لیکن وہ صرف اپنی آزادی کی خاطر احد میں آیا، اور اس کا صرف ایک ہی مشن تھا، حضرت حمزہ کو مارنا، وہ باقی جنگ کا حصہ نہیں تھا وہ۔ تو وہ آ کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا، پھر اس نے ایونچولی حضرت حمزہ کو مارا۔ حضرت حمزہ جو تھے، جس طرح میں نے بتایا، وہ جو مسلمانوں کا درمیان والا جو پورا جو درمیان والا فوج کا حصہ تھا، اس کے لیڈر تھے۔ تو بہرحال اس نے بعد میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور یہ آزاد ہو گیا تھا ایونچولی۔ وحشی جو تھے، میں ان کا نام بھی عزت سے لوں گا کیونکہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے تھے، تو یہ بھی صحابی تھے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں ہی جان دی تھی، اور جو مسلمہ کذاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جھوٹے نبی ہونے کی جس نے وہ کی تھی، وہ اسی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے بڑی دعا کی تھی، واشی نے، ایز اے واشی نے، کہ میں اللہ کے اس دشمن کو اور اپنے نبی کے دشمن کو مار سکوں، شاید اس طرح جو ہے وہ ہم حضرت حمزہ کو مارنے کا جو میرے اوپر دھبا ہے وہ مٹ سکے۔ آم، تو اب یہاں پہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی مسلمانوں کی اور قریش کی، تو شروع میں یہ ہوا کہ پیچھے یہ جو قریش کے جو تھی، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے قریش کی پیدل فوج درمیان میں تھی، اور پیچھے جو تھی وہ قریشی عورتیں، جو 8 یا 15 عورتیں تھیں، جس میں ہندہ بن عتبہ بھی تھی، اور ہندہ بن عتبہ جو تھی یہ اس لیے اتنی زیادہ ایکٹیو تھی کیونکہ غزوہ بدر میں اس کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کے چچا، تین لوگ، تین بڑے سردار تھے، یہ تینوں کے تینوں قتل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس لیے اسے بہت زیادہ انتقام کی آگ میں یہ جل رہی تھیں۔ تو بہرحال یہ اور باقی عورتوں کے ساتھ پیچھے تھی، اور پیچھے شعر پڑھ رہی تھیں، بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جنگ کے دوران گانے، صحیح ہے، جو کہ جن کی شاعری ساری ایسی تھی کہ ہم جو ہے اگر اپنی فوج کو یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے تو ہم تمہیں آگے بڑھ کے گلے سے لگائیں گے، لیکن اگر تم پیچھے مڑے تو ہم تمہاری کوئی عزت نہیں کریں گے۔ یہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ ان کو غیرت دلائیں کہ تم مسلمانوں سے لڑو۔ بہرحال جب جنگ شروع ہوئی تو جو قریش تھے ان کے شروع میں ہی قدم اکھڑ گئے تھے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور یہ والی بات ابھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ وہ مدد آئی، قریش کے قدم اٹھ گئے، ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمان جو تھے وہ پہلے ہی حملے میں ان کی فوج کو درمیان سے پش کرتے کرتے اتنا آگے بڑھے کہ یہ جو عورتوں کے خیمے ہیں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ اسپیشلی، یعنی وہ اللہ کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے اتنے بندے مارے، مارتے مارتے وہ خیموں تک پہنچ گئے، اور ہندا تک وہ پہنچ گئے تھے۔ تو وہاں پہ ہندا جو شعر پڑھ رہی تھی، اس کی وجہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی عورت کا خون کروں۔ تو بہرحال قریش کی ساری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور انہوں نے دوڑ لگا دی۔ جب انہوں نے دوڑ لگائی تو مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے۔ اب قریش کی فوج آگے آگے دوڑ رہی ہے اور مسلمان پیچھے ہیں، تو وہ اپنے خیمے، چیزیں، سب کچھ چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے قریش کی فوج۔ تو مسلمانوں کی ایک تعداد جو تھی وہ پیچھے رک کے مال غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئی۔ مال غنیمت یہ کہ چیزیں، پراپرٹی، یہ جو بھی ساتھ وہ لائے تھے، جو چھوڑ کے اب وہ بھاگ رہے تھے، یہ سارا کچھ اب وہ پیچھے اکٹھا کر رہے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرتے دیکھ کے یہاں پہ یہ جو اوپر جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، اور ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھے کرنے میں ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو جو ان کے کمانڈر تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نامزد کیا تھا، عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا کہ نہیں،
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، نیچے جو مرضی ہوتا رہے۔ تو یہاں پر یہ بھی نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو صحابہ تھے جو کہ درے سے ایونچولی اترے تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان قرآن میں کیا ہے، تو ہمیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یعنی کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ نے اگر معافی کا اعلان کیا ہے تو اللہ نے مطلب اس کے بعد کسی انسان کے کچھ بھی ججمنٹ پاس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ویسے بھی کبھی ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، حساب اللہ نے لینا، میں نے نہیں لینا، آپ نے نہیں لینا۔ اس لیے اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، کبھی کسی دوسرے پہ تبصرہ نہ کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو یہ جو صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چلیں کہہ لیں کہ اس حکم کا کہ اگر تم ہمیں دیکھو، انہوں نے یہ حجت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں اترنا، لیکن یہاں پہ تو فتح ہو گئی ہے، تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کر رہے، یہ کہہ کے انہوں نے کہا نہیں ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ تو لیکن ان کے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب نہیں تھا، حکمت یہ تھی کہ ہم ہر صورت یہیں پہ رہیں، تو تم یہیں پہ رکو۔ تو یہ پھر بھی اب انہوں نے وہاں پہ حکم عدولی کی اور 50 میں سے 35 نیچے اتر آئے اور 15 صرف اوپر رہ گئے۔ تو اب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سردار بنائیں یا کوئی کمانڈ دیں، تو اس کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنا دیں تو اس کی اطاعت ماننا ہر صورت میں لازم ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے انڈیفینسیبل تھی، بہرحال ان سے غلطی ہوئی اور وہ نیچے اتر آئے۔ اب جو خالد بن ولید تھے وہ بھی پیدل فوج کی وجہ سے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو لیکن جب انہوں نے چیک کر لیا کہ یہ مسلمانوں نے غلطی کی ہے اور 35 نیچے اتر آئے اور اب اوپر بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھ کے اور پورے غزوہ، اور ساتھ اکرمہ بن ابی جہل کے 100 گھوڑوں کو بھی لیا، 200 گھوڑے، یہ پورے غزوہ احد کا اوپر سے چکر کاٹ کر آئے اور پیچھے سے انہوں نے پھر حملہ کیا۔ اور یہ جو جگہ تھی یہاں پہ اب 15 جو تھے وہ 200 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ 15 لڑے لیکن انہیں شہید کر کے، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا، اور مسلمانوں میں کیونکہ وہ فتح کی وجہ سے اب ان کا ڈسپلن سارا ٹوٹ چکا تھا، کئی جو تھے وہ اب بھاگتے ہوئے قریش کا پیچھا کرتے ہوئے آگے آ چکے تھے، کئی ابھی پیچھے تھے، کئی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید 200 گھوڑوں کے ساتھ پیچھے سے اٹیک کیا تو اب مسلمانوں کے اندر افراتفری کا عالم ہو گیا، اور یہ بہت ڈینجرس تھا، اتنی زیادہ یعنی کہ یہ وحشت تھی مسلمانوں کے لیے اس وقت کہ مسلمان کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ یعنی اتنی افراتفری کا شکار ہوا کہ وہ جنگ کا میدان ہی چھوڑ کر مدینے کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح ایک اور ان بھاگنے والوں میں جو ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ اب میں حضرت عثمان کا یہاں پر نام اس لیے نہیں لے رہا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کے ایمان کے اوپر یا ان کی فضیلت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک کر رہا ہوں یا انکریج کر رہا ہوں دوسروں کو کہ وہ شک کریں۔ حضرت عثمان بہت زبردست صحابی تھے، اور جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر کسی بھی قسم کا ہم تبصرہ کریں۔ ہم نے جج نہیں کرنا کسی کو، اللہ نے کرنا ہے، ہر کسی نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ عام انسان کے بارے میں دور کی بات ہے، اور الٹا یہ کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ بات کریں بالکل مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کی آپس میں نہ کوئی مقابلہ بازی کرنی چاہیے، نہ اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ہر معاملہ اللہ کی طرف جانا ہے اور ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اس میں سے صرف اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان کی بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ میرے بندے تو نے ایک بھی گناہ کیا تو تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، نہیں۔ غلطی ہونا انسانیت کا ثبوت ہے اور پرفیکٹلی نارمل ہے۔ غلطی پہ اصرار کرنا، اکڑ جانا، بہانے بازی کرنا، کہنا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، یا یہ ٹھیک ہے جو میں نے کیا دوبارہ وہی کروں گا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ اللہ سے جو ہے اللہ کے ساتھ ضد کرنے والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
صحابہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، نبی نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں، ہوئیں بھی، جو ہسٹری کا حصہ ہیں۔ ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ان سے غلطیاں ہوئیں اور ہم سے ہوتی ہیں، تو دس از نارمل۔ جس طرح انہوں نے اپنی غلطیوں کے باوجود بھی اللہ کو راضی کیا، تو ہم بھی اپنی غلطیوں کے باوجود اللہ سے دوستی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو تھے، انہوں نے، ان کے بارے میں قرآن میں سورہ الحدید میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے صحابہ سے آپ کا میرا بہترین وعدہ ہے، یعنی جنت میں جائیں گے سارے صحابہ۔ بہرحال ایک گروہ وہ جو مدینے کی طرف بھاگ گیا، افراتفری ایسی تھی۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو، اچھا، جب افراتفری مچی تو مسلمان فوج کا جو ٹوٹل ڈسپلن تھا، یہ جو آپ کو یہاں پہ ایک ہی لائن میں نظر آ رہے ہیں، یہ ختم ہو چکا تھا۔ کیونکہ جب پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا زور ٹوٹا، تو جو ادھر سے مشرکین پیدل 2800 بھاگ رہے تھے، وہ بھی واپس آ گئے، وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے سائڈوں سے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا، اور مسلمان کمپلیٹلی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں، کوئی پتہ نہیں تھا کون کدھر ہے، کس جگہ پہ ہے۔ اور افواہ یہ گرم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں جو رابطہ تھا وہ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ یہ جب خبر گرم ہوئی، یہ اس لیے غالباً کہتے ہیں گرم ہوئی تھی کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شکل بہت ملتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو کفار نے اپنی طرف سے افواہ نہیں اڑائی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے خوشی ہی منائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ حضرت مصعب کا چہرہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ تو جب یہ خبر پھیلی فوج میں، تو مسلمانوں کا ایک گروپ یہ تھا کہ جو ہتھیار ڈال کے، یعنی انہیں اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ وہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، جس بندے کے لیے ہم یہ لڑ رہے تھے۔ میں ان کے خیالات بتا رہا ہوں، کسی کو یہ ایسی بات حدیث میں نہیں ملتی، حالانکہ یہ کیونکہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو میں البتہ یہ بات کسی صحابی کے ساتھ منسوب نہیں کرتا، میں صرف یعنی کہ جو ہسٹری میں ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک گروپ ایسا بھی تھا جو کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، اور اس گروپ میں حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے، حضرت عمر کا، کہ دکھ اتنا ہوا تھا کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے۔ تو اب یہ والی بات ہمیں پتہ ہے کہ یعنی بہت یعنی کہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگین میں صرف اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ صحابہ سے بھی، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسے صحابہ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ غلطی ہونا جو ہے وہ اینڈ آف دا سٹوری نہیں ہے، اس پہ اصرار کرنا بہت خطرناک ہے۔ غلطی ہو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، دوستی کر لیں۔ بہرحال ایک تیسرا گروہ یہ تھا کہ وہ یہ تھے کہ نہیں، ہم ہر صورت میں لڑیں گے، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہی تھی جو کہ ہر صورت میں لڑنا چاہتی تھی۔ تو اب وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہی تھیں۔ تو اچھا، اب ان میں ایک صحابی ایسے تھے جن کا نام تھا، ڈفرینٹ صحابہ کا میں یہاں پہ ایک ایک کر کے واقعہ بتاؤں گا، ہمارے پاس ٹائم بہت ہی تھوڑا رہتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ ریپ اپ کر دینا چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پک اپ کریں گے اگلے لیسن میں، کیونکہ ابھی غزوہ احد کے چھوٹے چھوٹے کتنے واقعات ہیں جو کہ جن میں ہمارے لیے بہت ڈیپ لیسنز ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے واقعات کا میں ذکر کروں۔ تو کیونکہ یہ جو ابھی لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی میں انڈیویجول صحابہ کے بہت زیادہ درمیان میں ایسے واقعات ہیں کہ جو بڑے یعنی کہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کی کیا حالت تھی، اور ایسے صحابہ کا نام آئے گا جو کہ اس طرح مشہور صحابہ میں سے نہیں ہے۔ مشہور صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ عام کم ہی لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، زیادہ تر تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی وغیرہ سے سبھی واقف ہیں، حضرت بلال وغیرہ سے۔ تو یہ صحابہ جو ہیں، جو جس طرح انہوں نے غزوہ احد میں لڑے، اللہ کے لیے قربانی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، میں ان کے واقعات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم ابھی یہاں پہ پاز کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم یہیں سے شروع کریں گے، غالباً مجھے آدھا پونا گھنٹہ چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم سورہ آل عمران کی اپنی اسٹڈی وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔